نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام لے کر آتے تھے بچوں کو گھٹی دیں. حضور سے بڑا کوئی نیک آدمی تو نہیں گزرا نا, تو حضور کی بارگاہ سے گھٹی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اہل مدینہ نے خوشیوں کا اظہار کیا, اس لیے کہ یہ وہ پہلا بچہ ہے جو مدینہ طیبہ میں لڑکا پیدا ہوا. مدینہ طیبہ میں یہودی کہتے تھے کہ ہم نے مہاجرین کے اولاد یعنی لڑکوں کی بندش کر دی ہے, ہم نے جادو کر دیا, اب ان کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوگا. تو کچھ عرصے کے بعد, کئی ماہ کے بعد عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں, حضور کی پھپھی ساتھ بھائی ہیں, ان کی اولاد ہیں. اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں. تو حضرت اسماء نے کہا میں دودھ نہیں دوں گی جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھٹی نہیں دیں. اللہ اکبر. حضور کی خدمت میں انہیں لے کر گئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جلوہ گر تھے, وہاں لے کر گئے اور آپ نے کھجور لی, اسے چبایا اور اپنی لعاب مبارک کے ساتھ اسے تر فرمایا, اور تر فرمانے کے بعد اسے تالو سے لگایا اور اس بچے نے اس لعاب دہن کو بھی چوسا اور اس کھجور کے اس ٹکڑے کو بھی چوسا. اس بچے کو گھٹی دے دی گئی. اگر آپ اجازت دیں تو اگلی بات یہ ہے کہ یہی بچہ بعد میں پورے عالم اسلام کا خلیفہ بنا. اللہ, ایک وقت آیا کہ پورے عالم اسلام کا خلیفہ بنا. سبحان اللہ. یزید کے بعد آپ کی خلافت تھی اور پورے عالم اسلام کے بلا شرکت غیر خلیفہ تھے, لیکن مروانیوں نے آپ کے خلاف سازش کی, مروان نے, اور حضرت کی اس خلافت کی جو حدود ہیں وہ مختصر ہوتی گئی, یہاں تک کہ آپ محصور ہو گئے مکہ مکرمہ میں, اور حجاج ابن یوسف نے چڑھائی کی, آپ کو گرفتار کیا, یہاں تک کہ آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. جب سولی پہ لٹکایا تو ہمارے رجال کی جو کتابیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب سولی دی گئی تو ایک ہفتے تک لاش مبارک لٹکی رہی. حجاج بن یوسف نے کہا کیا وجہ ہے, اس کو لاش کو ہم نے لٹکایا, سولی دی, لیکن بدبو نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ. بدن ہے پورے کا پورا سلامت ہے. بہت اچھے. تو حجاج نے کہا ایسا کرو پیٹ چاک کر دو. پیٹ چاک کرو گے تو ہوا لگے گی, تعفن آئے گا, بدبو آئے گی, لوگوں کے اندر حکومت کے بارے میں ڈر اور خوف پیدا ہوگا. پیٹ چاک کر دیا گیا. جب پیٹ چاک کیا گیا تو انتظار تھا کہ اب تعفن پھیلے گا اور مکہ مکرمہ کے لوگ اس سے پناہ مانگیں گے, لیکن بالکل الٹ ثابت ہوا. وہاں سے خوشبوؤں کی لپکیں نکلنی شروع ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان. مطاف شریف, مکہ مکرمہ, ان کی گلیاں, وہاں سے بھینی بھینی خوشبو. سبحان اللہ. سبحان. تو لوگوں نے کہا, حجاج بن یوسف نے کہا اور جو عمراء تھے, حکام تھے, انہوں نے کہا کیا وجہ ہے, ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو سولی دی لیکن آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا, ایسی کرامت. تو جو واقفان حال تھے انہوں نے کہا یہ ان کا کمال نہیں, یہ ہمارے آقا اور مولا کی یہ لعاب کا کمال ہے. اللہ. حضور کی لعاب کا معجزہ ہے. واہ واہ واہ. جیتے رہے. تو لعاب دینا کیا کہنا اور گھٹی دینا یہ بھی بچے کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ نیک آدمی جو ہے اس سے, اور جب بچہ بڑا ہو جائے اس کی رزق کے حلال سے پرورش کی جائے. بہت اچھا. لقمے حلال کھلایا جائے, حرام نہ کھلایا جائے. بہت اچھا.